السلام علیکم ناظرین، آج ایسا موضوع ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس پر اگر کسی کو علم نہ بھی ہو پھر بھی وہ اس پر لب کشائی کرنے سے باز نہیں آتا۔ یعنی ہر بندے کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے۔ آئیے ہم اس کی ریالٹی کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی حقیقت کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ہے کیا، زمین کو متحرک کیوں مانا جاتا ہے، زمین حرکت کرتی ہے، اس نظریے کی ابتدا کب سے اور کیسے ہوئی۔ ناظرین، نیوٹن جو کہ فزکس کا ایک بہت بڑا سائنسدان ہے اور کافی بکس اس نے فزکس پر لکھی ہیں، ایک دن وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور ایک سیب کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ درخت سے سیب ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے۔ وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، سیب کو اٹھا کر دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ سیب ٹوٹ کر زمین پر کیوں گرا، یہ اوپر کو کیوں نہیں گیا۔ جب یہ سوچنے لگا تو اس نے ثابت کر دیا کہ زمین میں گریویٹیشن فورس ہے، یعنی کھینچنے کی طاقت ہے۔ اس نے یہ ثابت کیا۔ اس کے بعد بس اسی پر اس نے بس نہیں کی بلکہ اور مزید ثابت کیا، کہنے لگا ہر جسم میں گریویٹیشن فورس ہے اور ہر بڑا جسم چھوٹے جسم کو کھینچتا ہے۔ جتنا بڑا جسم ہوگا اس میں کھینچنے کی طاقت اتنی ہوگی تو وہ چھوٹے جسم کو کھینچے گا۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ ہر جسم میں گریویٹیشن فورس کے ساتھ ساتھ دوسرے جسم میں قوت نافرہ جسے کہا جاتا ہے، یعنی دور بھاگنے کی قوت، وہ بھی موجود ہوتی ہے۔ اس نے کہا جب ایک بڑا جسم چھوٹے جسم کو کھینچے اور چھوٹے جسم دور بھاگنے کی کوشش کرے تو ایسی صورت میں روٹیشن پیدا ہو جاتی ہے، جو چھوٹا جسم ہے وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ زمین کو متحرک مانا کیوں جاتا ہے؟ کیا یہی وہ قاعدہ ہے جس کے سبب زمین کو متحرک مانا جاتا ہے جو کہ نیوٹن نے ایجاد کیا؟ اس نے اصول اور رول فکس کیا کہ اسی رول کے سبب زمین حرکت کرتی ہے۔ کیا اس کا سبب زمین کو متحرک ماننے کا سبب کیا یہ قاعدہ ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، اگر ایسا نہیں تو کیا سائنسدان کے کہنے کے سبب ہم زمین کو متحرک مانتے ہیں؟ تیسری بات یہ کہ یا سائنس کی بکس میں ایسا لکھا ہے اس لیے ہم اس کو متحرک مانتے ہیں۔ پہلی بات، ہم سائنسدان کے اس رول پر گفتگو کرتے ہیں کہ آیا کہ ہر جسم میں گریویٹیشن فورس ہے یا نہیں۔ ناظرین، نیوٹن نے تو ثابت کر دیا کہ زمین میں گریویٹیشن فورس ہے، کھینچنے کی طاقت ہے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت جو کہ ایک بہت ہی اچھے اور بڑے فزکس دان بھی تھے، سائنس دان بھی تھے، جہاں پر آپ کا علمی مقام ہے وہاں پر آپ کا دنیاوی علم کا بھی بے حد مرتبہ و مقام ہے۔ آپ نے سائنس کے بھی بہترین اصول بیان کیے ہیں جس کو آج تک سائنس تسلیم کرتی ہے۔ بقیہ سائنسدان جو ہیں ان کے جو نظریات ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اصول مقرر فرمائے ہیں وہ اٹل ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن و احادیث کی روشنی سے دیکھ کر ہی وہ اصول بیان فرمائے ہیں۔ اسلام سائنس کے خلاف نہیں بلکہ کئی ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پر سائنس اسلام کے خلاف ہوتی ہے، اس لیے ہمیں سائنس کو چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والے قرآن کو ہی سچا اور اسی کو حقیقت مانے۔ ناظرین، گریویٹیشن فورس کی اگر بات کریں، زمین میں اگر گریویٹیشن فورس ہے تو یاد رکھیے سورج جو ہے یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ آپ میرے اس جملے کو گوگل اور یوٹیوب وغیرہ پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ سورج جو ہے یہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ تو اب دیکھیے سورج بڑا ہے تو نیوٹن کے قاعدے کے مطابق سورج میں گریویٹیشن فورس بھی اتنی ہی زیادہ ہے، تو سورج زمین کو کھینچ رہا ہے، آج سے نہیں کئی سالوں سے کھینچ رہا ہے، کھینچتا جا رہا ہے، لیکن بیچارہ ابھی تک زمین کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ جیسا کہ زمین میں گریویٹیشن فورس نیوٹن کے قاعدے کے مطابق ہے اور سیب جو ہے چھوٹا جسم ہے، زمین نے سیب کو کھینچ کے اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن سورج اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی اتنے سالوں سال ہو گئے، کھینچنے کے باوجود بھی زمین کو ابھی تک اپنے ساتھ کیوں نہیں ملا سکا؟ یہ ایک کویسچن ہے ان لوگوں سے جو زمین میں گریویٹیشن فورس کو مانتے ہیں اور اسی قاعدے کے سبب زمین کو متحرک قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین میں روٹیشن ہے، زمین حرکت کرتی ہے، گھومتی ہے۔ اگر گھومتی ہے
اس میں گریویٹیشن فورس ہے، سورج میں بھی ہے، تو سورج اب تک زمین کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ چلیں 1 منٹ کے لیے اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ زمین اور سورج کے درمیان تقریباً 15 کروڑ اور 20 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ فاصلہ جو ہے یہ 3 جولائی کو سورج اور زمین کے درمیان ہوتا ہے۔ سورج زمین سے 15 کروڑ اور 20 لاکھ کی دوری پر واقع ہوتا ہے 3 جولائی کو۔ سورج اتنا دور تھا، زمین اس سے کافی دور تھی، سورج نے کھینچنا شروع کیا، زمین پیچھے کو بھاگی، تو مان لیا کہ سورج کھینچنے میں کامیاب نہیں ہوا تو روٹیشن پیدا ہو گئی، لیکن 3 جولائی کو سورج زمین کے 50 لاکھ کلومیٹر قریب آ جاتا ہے۔ جو دوری کا فاصلہ بیان کیا گیا اس سے 50 لاکھ کلومیٹر سورج زمین کے قریب آ جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ زمین اتنا قریب آ چکی ہے تو سورج اب کھینچنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ سورج کو چاہیے تھا زمین کو کھینچ کے اپنے ساتھ ملا لیتا، لیکن سورج نے ایسا نہیں کیا۔ سورج اتنا کمزور پڑ گیا ہے کہ دور زمین جب تھی اس کو کھینچ رہا تھا تو روٹیشن پیدا ہو گئی، اور اب قریب آئی ہے، اب کھینچ کے اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تو ناظرین، اس عقلی دلیل سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زمین میں گریویٹیشن فورس نہیں۔ اگر ہر جسم میں گریویٹیشن فورس ہے تو سورج اب تک کھینچ کے زمین کو اپنے ساتھ ملا چکا ہوتا۔ تو ناظرین، یہ تو بات سورج کی تھی، اب بات کرتے ہیں چاند کی۔ چاند جو ہے یہ زمین کے سامنے چھوٹا سا ایک ذرہ ہے، سورج چاند سے بہت ہی زیادہ بڑا ہے، تقریباً 6 کروڑ گنا بڑا ہے سورج چاند سے، اور زمین بھی چاند سے بڑی ہے۔ اب باقی کئی دن جو ہوتے ہیں، ہر دن میں سورج، چاند اور زمین کی جو سمتیں ہیں، جو ان کی جہاں پہ یہ ٹھہرتے ہیں وہ جگہات مختلف ہیں، لیکن ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب سورج ایک طرف، زمین ایک طرف اور چاند ایک طرف۔ اب دیکھیے سورج جو ہے یہ بھی چاند سے بڑا، زمین بھی چاند سے بڑی۔ اب دونوں بڑے جسم مل کر گریویٹیشن فورس کے ذریعے چاند کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، لیکن چاند جو ہے یہ ان کی طرف آنے کا نام ہی نہیں لے رہا، ان کے ساتھ مل ہی نہیں رہا۔ یہاں پر ایک اور بات ایڈ کروں، ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب چاند درمیان میں ہے اور سورج ایک طرف، زمین ایک طرف۔ اب دونوں جسم مل کر چاند کو اپنی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ممکن ہے دونوں کھینچ رہے تھے تو جو چاند ہے اس نے گھومنا شروع کر دیا، لیکن جب دونوں جسم ایک طرف ہو گئے اور چاند ایک طرف ہو گیا، اب دونوں جسم مل کر جب چھوٹے سے ذرے کو، چاند کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، چاند اب تک ان دونوں جسموں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیوں نہیں مل گیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے اگر جسموں میں گریویٹیشن فورس ہوتی تو اب تک یہ چیزیں آپس میں مل چکی ہوتی۔ ان تمام عقلی دلائل سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بھی جسم میں گریویٹیشن فورس نہیں، اگر ہوتی تو یہ اجسام آپس میں اب تک مل چکے ہوتے۔ اور دوسری بات کہ اگر زمین کو متحرک اس لیے مانا جاتا ہے، سائنسدانوں کا یہ نظریہ ہے کہ زمین متحرک ہے، اس لیے اگر آپ زمین کو متحرک مانتے ہیں تو یاد رکھیے وہ سائنسدان جنہوں نے سیاروں پر جا کر دیکھا کہ زمین متحرک ہے، تو یاد رکھیے آپ اگر ٹرین پر سفر کریں، ٹرین تیزی سے سفر کر رہی ہے، باہر آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں، درخت ساکن ہے، لیکن چونکہ آپ ٹرین میں ہیں اور ٹرین جلدی سفر کر رہی ہے، اندر سے آپ جب باہر دیکھیں گے تو آپ کو درخت حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ چونکہ آپ اندر ہیں، ٹرین چل رہی ہے، باہر درخت ساکن ہے، لیکن ٹرین کے اندر ہونے کے سبب آپ کو درخت متحرک نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہی معاملہ ہو، جن سائنسدانوں نے زمین کو متحرک دیکھا ہے تو جس بھی طیارے کے ذریعے وہ گئے اور جس بھی سیارے پر موجود تھے انہوں نے زمین کو دیکھا تو متحرک پایا، تو ہو سکتا ہے زمین متحرک نہ ہو، چونکہ وہ طیارے کے اندر تھے اس لیے ان کو زمین متحرک نظر آئی۔ اور اب آخر میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے آخری جملہ آپ کی نظر کروں، وہ یہ کہ اگر آپ
زمین کو متحرک سائنس کی بکس میں آنے کی وجہ سے مانتے ہیں، یعنی سائنس کی بکس میں یہ لکھا ہے کہ زمین متحرک ہے، اس لیے اگر آپ زمین کو متحرک مانتے ہیں تو آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، سائنس کی بکس سے بڑھ کر ایک ایسی بک بھی ہمارے پاس موجود ہے جس کا انکار ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، اور جس میں پچھلی باتیں بھی ہیں اور آنے والے وقت کی باتیں بھی ہیں۔ میری مراد قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ وہ ایسی لاریب کتاب ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے دنیا بننے سے لے کر دنیا ختم ہونے تک، بلکہ اس سے بھی بعد کے معاملات کو بیان فرمایا ہے۔ وہ حقیقت ہی حقیقت ہے، اس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ سائنس کے رولز بھی ختم ہو سکتے ہیں، تبدیل ہو سکتے ہیں، سائنس کی بکس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید ایسی کتاب ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لیا ہے۔ ناظرین، خود سوچئے کہ زمین جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے بنایا، اور وہ خود فرما رہا ہے کہ زمین جو ہے یہ ساکن ہے، متحرک نہیں، تو اب کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ زمین متحرک ہے، ساکن نہیں، تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ بہت سے ایسے سائنسدان بھی موجود ہیں جو سائنس کے اصولوں کے تحت ہی زمین کو متحرک نہیں مانتے بلکہ زمین کو ساکن مانتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا آپ اسے اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، تو پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ ہر مسلمان کی اصلاح ہو سکے اور ہر مسلمان اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب کے سائے کے نیچے آئے، اور جو چیز بھی قرآن کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دے، اور جو قرآن میں آ جائے اس کے سامنے اپنا سر خم تسلیم کر لے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔